ترکیہ میں مصطفیٰ کمال اتاترک نے 1925 میں پولیس والوں کو حکم دیا کہ سڑکوں کے اوپر نقاب پوش خواتین اگر نظر آ جائیں تو ان کا نقاب اتار دیا جائے۔ 1926 میں پردہ، شرعی تعلیم، تعدد زواج، اسلامی کیلنڈر کو اتاترک نے مردود قرار دیا اور ترکی زبان سے عربی کلمات کو خارج کرنے کا حکم صادر کیا اور جمعے کی جگہ 7 روزہ چھٹی کے لیے اتوار کا دن منتخب کیا۔ اتاترک نے بھری مجلس میں قرآن کریم کو زمین پر پھینکتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب تک یہ بوسیدہ کتاب تمہارے پاس رہے گی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس نے نقاب پوش خواتین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جب دیکھا کہ پولیس والوں کے نقاب اتارنے سے یہ عورتیں باز نہیں آ رہی ہیں تو اتاترک نے ایک کانفرنس منعقد کی اور اس میں لوگوں سے کہا کہ جو خواتین پردے میں رہنا چاہتی ہیں ان کا مطالبہ کیا ہے، سب لوگ میدان میں اکٹھے ہوں اور اتاترک کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھیں۔ جب میدان کے اندر وہاں کی مسلمان خواتین پردے کے اندر حاضر ہوئیں کہ اپنی فریاد کو سامنے رکھیں، اپنے مسائل کو سامنے رکھیں، تو اتاترک نے بھری مجلس کے اندر اپنی بیوی کے چہرے سے پردہ ہٹا کر پھینکتے ہوئے کہا کہ جب تک ہمارے ملک میں یہ کالے کوے رہیں گے ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ میرے دوستو، اتاترک نے اپنی بیوی کو نقاب کے اندر لایا تھا اور اسٹیج پر بیوی کے چہرے سے نقاب پھینکتے ہوئے خواتین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک ہمارے ملک میں یہ کالے کوے رہیں گے ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ ایسی ہی میرے دوستو 1972 میں انقرہ یونیورسٹی اور استنبول کالج سے سینکڑوں طالبات کو اس لیے نکال دیا گیا کہ انہوں نے نقاب اتارنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایران میں انگریزوں نے رضا پہلوی کو 1926 میں ایران کا شاہ مقرر کیا۔ اس نے پردہ کے خلاف حکم صادر کیا اور سب سے پہلے اس کی بیوی نے ایک کانفرنس کے دوران اپنا برقع اتار کر پھینک دیا اور اس وقت رضا پہلوی نے کہا، اسی چیز کو دہرایا جس کو اتاترک نے کہا تھا کہ میں کب تک صبر کروں جب کہ میرا ملک کالے کووں سے بھر چکا ہے، اور اشارہ تھا پردہ نشین خواتین کی طرف۔ ایسے ہی میرے دوستو افغانستان میں محمد امان نے جب حکومت سنبھالی تو اس نے برقع اتارنے کا حکم صادر کیا۔ جزائر میں احمد بن بیلا نے حکومت سنبھالتے ہی پردہ کے خلاف حکم صادر کیا۔ تونس میں 1956 میں پردہ کے خلاف حکم صادر کیا گیا۔ صومال میں جب سیاد برری کی حکومت آئی تو اس نے پردہ کے خلاف عام حکم صادر کیا کہ صومال کے اندر کوئی خاتون برقع پہن کر نہیں چل سکتی ہے۔ مالیشیا میں 1985 میں ٹیکنالوجی یونیورسٹی سے 9 طالبات کو برقع پہننے کے جرم میں خارج کر دیا گیا۔ مصر میں عبد الناصر نے پردہ کے خلاف قانون صادر کیا اور سیاسی میدان میں کم از کم 25 خواتین کو حصہ لینا ضروری قرار دیا، اور جب اس وقت خواتین نے سیاست میں حصہ لینے سے انکار کیا تو 25% سیٹیں بھرنے کے لیے عبد الناصر نے اعلان کیا کہ جو بھی لڑکی 18 سال سے اوپر کی نظر آتی ہو اس کو اس سیاست کے اندر شامل ہونے پہ مجبور کیا جائے۔
میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ دیکھیں کہ آج تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان یہود و نصارہ کے قدم بقدم چلنے کے لیے پریشان نظر آتے ہیں اور ہر میدان میں دوڑ رہے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، آزادی کی اس آواز کو اٹھانے کے بعد وہاں کی خواتین کا کیا حال ہے، مغرب اور یورپ کی خواتین کا کیا حال ہے، وہ کیا چاہتی ہیں، آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ امریکہ ٹوڈے تاریخ 10 مئی 1991 میں ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں بتلایا گیا کہ امریکہ کی 60 سے زائد فیصد خواتین اپنے گھروں میں رہنا چاہتی ہیں۔ امریکی حکومت نے جب یہ رپورٹ لی کہ لوگوں کا ووٹ لیا جائے خواتین کیا چاہتی ہیں، تو 60 سے زائد فیصد خواتین نے اپنا اس کے اندر وہ بیان دیا تھا، اپنی رائے ظاہر کی تھی کہ ہم گھر میں رہنا چاہتے ہیں۔ امریکی میگزین نیو اومن میں ایک خاتون نے لکھا کہ امریکی مردوں کو کیا ہو گیا ہے، عورتوں کو سڑکوں، پارکوں، آفسوں میں ننگا ٹہلانا، کیا یہی آزادی ہے؟ ایک امریکی مقالہ نگار خاتون فیلپس مائیکل لکھتی ہے، ہم نے آزادی کا مزہ چکھ لیا ہے، ہمیں مزید ذلیل مت کرو، اگر ہم امور خانہ داری کو ترجیح دیں تو کیا ہمیں آزادی نسواں کا دشمن سمجھا جائے گا؟ اخبار نیو یارک ٹائمز 1995 میں ایک کالم چھپا کہ آزادی کے نام پر خواتین ایسی ایسی حرکتیں کرتی ہیں جو بیان سے باہر ہیں، انہیں اپنے گھروں کی طرف ہمیں لوٹانا ہوگا۔ ایسے ہی 1985 میں برطانوی عوام کی رائے لی گئی جس میں 86% مرد اور خواتین نے کہا کہ عورتوں کا اپنے گھروں میں رہنا ہی برطانیہ کے حق میں بہتر ہے۔ 1996 میں 5 یورپی ممالک اٹلی، فرانس، برطانیہ، جرمنی اور اسپین کے عوام کی رائے لی گئی جس میں 95% خواتین کی رائے یہ تھی کہ ان کا اطمینان و سکون گھر میں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ آپ نے سنا کہ یورپی ممالک کی خواتین بھی اس آزادی، بے حیائی اور فحاشی سے تنگ آ کر آج گھروں میں رہنا چاہتی ہیں۔ آج وہ پردے کی طرف جو عورتوں کی فطرت ہے اس کی طرف لوٹنا چاہتی ہے۔ اسلامی نظام معاشرت میں عورتوں کے لیے آزادی کی آخری حد یہ ہے کہ وہ ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، پردے کے ساتھ اپنے ضروری کاروبار کو بجا لا سکتی ہے، اور جہاں ضرورت ہو تو ضرورت کے تحت وہ اپنے چہرے اور پردے کو کھول سکتی ہے، اور پھر اس ضرورت کے بعد اسے ڈھانپنا ضروری ہے۔ گھر سے نکلنے کی اجازت محض ضرورت کی قید اور کامل ستر پوشی اور حیاداری کی شرط کے ساتھ دی گئی ہے کہ اگر پردہ پوش ہو کر اگر کوئی خاتون ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ میرے دوستو، تھیٹروں میں، رقص گاہوں میں، فلم سازی کے مرکزوں میں سارے کاروبار کا میدان ہی آج عورت کے اوپر قرار پایا ہے۔ آپ دیکھیں ایڈورٹائز کے جتنے بھی طریقے کار اپنائے گئے ان میں عورتوں کو نیم عریاں بدن کے ساتھ دکھلایا گیا ہے۔ ایسے ہی نوجوان لڑکوں کے پہلو بہ پہلو بیٹھ کر انگریزی اداروں میں پڑھنے والی بہت کم ایسی لڑکیاں پائی جاتی ہیں جو عفت و عصمت کی حفاظت کرتی ہوں
اور آج آپ دیکھیں یورپی ممالک کو چھوڑ کر، مغربی ممالک کو چھوڑ کر مصر وغیرہ کا حال دیکھیں، دوسرے اسلامی ممالک کا حال دیکھیں کہ ان کی جن یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم ہے، مرد اور عورتیں ساتھ تعلیم حاصل کرتی ہیں، رپورٹ یہی ہے کہ 12 سال کی خواتین کے پرس میں مانع حمل کی گولیاں پائی جاتی ہیں کہ ان کا عشق ان کے دوستوں کے ساتھ ہیں، حمل برقرار نہ ہو۔ یہ 12 سال کی لڑکیاں اپنے کتاب رکھے ہوئے بیگ کے اندر لے کر کے مانع حمل کی گولیاں، یہ ٹیبلٹ لے کر کے چلتی ہیں۔ یہ میرے دوستو ہمارے عالم اسلام کا حال ہے۔ ایسے ہی میرے بزرگوں اور دوستو، آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ شادی اور بیاہ کے اندر بھی ہماری عورتیں بے پردہ نظر آتی ہیں۔ شادی کے موقع سے دلہن کو اپنے گھر میں بلانا، دلہن کے ساتھ دلہے کو اپنے گھر میں بلانا، اور دلہا کے ساتھ جو اس کے ساتھی لوگ ہوتے ہیں ان کا گھر میں جانا اور عورتوں کے ساتھ مذاق کرنا، یہ عام مسلمانوں کے اندر ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ دیکھیں کہ شادی کسی اور کی ہے، بے حیائی کسی اور کی ہے۔ میرے دوستو، آج ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہماری غیرت، ہماری تہذیب اور ثقافت کہاں چلی گئی کہ ہم اپنی بہو بیٹیوں کو اگر پردہ میں رکھتے ہیں تو چند مواقع ایسے آتے جہاں ہم بے پردہ کر دیتے ہیں، اور یہ پھر بے پردگی کی آڑ کے اندر چلی جاتی ہے۔ میں نے پردے کے موضوع کے اوپر یہیں ریاض کے ایک مجلس کے اندر بیان دیا تو ہمارے کشمیر کے ایک ڈاکٹر تھے شمیسی ہاسپٹل کے اندر، اس وقت نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، میں جس ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں تو میرے بازو میں نرس بیٹھی ہوتی ہے، تو کیا گناہ ہوگا؟ تو میں نے کہا جی ہاں، آپ بچنے کی کوشش کریں، یہ گناہ ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ میں ڈاکٹر ہو کر آپ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ کہا کیا، کیوں، کیسے؟ کہا اس لیے شیر کے ساتھ بکری ہو، ایک ہی گھاٹ کے اوپر پانی پیے اور شیر بکری کو چھیڑ چھاڑ نہ کرے، یہی تو تقویٰ ہے۔ کہا ہمارے بازو میں نرس بیٹھی ہوتی ہے اور میں اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، تو یہ اصل تقویٰ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ نرس کا اہتمام الگ ہو، ڈاکٹر مرد الگ رہیں، سب کے لیے الگ الگ وہ کیے جائیں۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ہاسپٹل ہی سے دیکھیے، ہمارے یہاں جو خواتین نرس مسلمان ہونے کے لیے آتی ہیں تو ان کے ساتھ ایک کام کرنے والا یا تو ڈاکٹر یا دوسرا لیبر ساتھ میں آتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد کہتا ہے ہماری اس کے ساتھ شادی کرا دیں۔ کیوں؟ پہلے سے لوگ ہے۔ یہ شیر اور بکری دونوں ایک گھاٹ کے اوپر پانی نہیں پی سکتے، الا ایک یہ شیر کو اس کی اپنی طاقت کو سے دور رکھا جائے اور اس سے اس کی طاقت کو چھین لیا جائے۔ تو اگر کوئی مرد ڈاکٹر ہجرا ہے تو کسی نرس کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کی طرف نہ دیکھے، یہ تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن شیر کے اندر شیر جیسی بہادری ہے تو وہ بکری کی اس دوستی کو قبول نہیں کرے گا، اس کے اوپر ضرور حملہ کرے گا۔ تو میرے دوستو، ایسے ڈاکٹروں کو فکرہ کس نے دیا؟ یورپ نے دیا، مغربی ممالک نے دیا کہ ایک ساتھ بیٹھ کر کے ہاتھ ملا کر تم رہو، یہ اصل تقویٰ ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، آج غور کریں کہ ہمارے ملک کے اندر غیر مسلم لوگ بھی مسلمان بیٹیوں کی تعریف کرتے تھے، مگر آج وہ بھی مسلمان بیٹیوں کے اوپر تھوکتے ہیں، اور آج ہماری یہ عادت ہو گئی ہے۔ ہم نے اپنے شہر، ایک مشہور شہر نیپال کے اندر جنک پور دھام ہے، اس کے اندر یہ دیکھا جو چوری والی دکانیں، چوری پہنانے والوں کی دکانیں، یقین جانیے کچھ دکانوں کے اوپر غیر مسلم خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جو عورتوں کو چوڑیاں پہناتی ہیں، اور اسی کے بازو میں کچھ دکانیں ہیں جن کے اوپر نوجوان مرد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چوڑیاں پہناتے ہیں۔